جنات اگر آپ کے گھر میں موجود ہوں تو اس کی کیا نشانیاں ہیں اور وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے آپ جنات کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک چھوٹی سی چیز آپ ضرور یاد رکھیں، اگر آپ جنات کی موجودگی سے ڈرتے ہیں یا جنات سے ڈریں گے تو جنات آپ پہ زیادہ اثر دکھائیں گے۔ یہ بالکل ویسا ہی طریقہ ہے جیسے کوئی انسان جب کسی جانور سے ڈرتا ہے تو وہ جانور اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے ڈر رہی ہے، تو وہ انسان کو اور ڈراتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب جنات کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ انسان مجھ سے ڈر رہے ہیں تو وہ انسانوں کو اور ڈراتا ہے۔ جیسا کہ سورہ جن کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن کچھ انسان جنگل میں رات گزارنے کے لیے پہنچ گئے اور اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کیا کہ اے جنات، آج ہم تمہارے مہمان ہیں، آج ہم تمہاری حفاظت میں ہیں، آج ہماری حفاظت کرنا۔ تو قرآن میں موجود ہے جب جنات نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم تو انسانوں سے ڈرتے تھے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، تو اب ہمیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ اس دن کے بعد جنات سرکش ہو گئے۔ یاد رکھیں، انسان جتنا جنات سے ڈرتا جائے گا اتنا جنات اس پہ حاوی ہوتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے کہ قضاء حاجت کے لیے جنگلات کی طرف چلے گئے۔ صحابہ باہر ہی ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اندر سے اچانک سے بہت اونچی اونچی بہت خطرناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ صحابہ اکرام چاہ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہ جا سکے۔ کچھ دیر وہ وہیں موجود رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آتے دیکھا تو آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بہت عجیب سی آوازیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنات کے درمیان لڑائی اچانک سے شروع ہو گئی جس میں مومن اور سرکش جنات موجود تھے جو کہ جگہ کی رہائش کے لیے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، اور مجھے انہوں نے لڑائی کو ختم کرنے کا اور سمجھوتا کرنے کا کہا۔ تو میں نے مومن اور مسلمان جنات کو وادیاں اور تمام جنگلات عطا کر دیے، اور سرکش جنات کو میں نے صحرا اور جزیرے عطا کر دیے۔ تو جہاں تک ہو سکے تم ان چیزوں سے دور رہو، کیونکہ یہاں تمہارے جنات بھائی رہتے ہیں۔ عزیز دوستو، جیسے جیسے انسان جنگلات کی طرف آتا جا رہا ہے یا جیسے جیسے انسان کی آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے جنات کا داخلہ بھی انسان کی زندگی میں آتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے ہر گھر کے اندر جنات اب موجود ہیں۔ پہلے جب غسل خانہ یا واش روم آپ کے گھر کے باہر ہوتا تھا تو جنات آپ کے گھر کے باہر رہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنا واش روم اپنے گھر میں بنایا اور آہستہ آہستہ ہر اپنے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم بنایا تو آٹومیٹکلی آپ کے کمروں تک جنات کی رسائی ہو گئی۔ جب آپ قرآن یا کوئی تلاوت یا نماز یا اذان کی آواز سنتے ہیں تو جنات ان آوازوں سے دور بھاگ جاتے ہیں اور واش روم میں اپنی پناہ لے لیتے ہیں۔ اور اگر واش روم میں آپ کے کپڑے موجود ہوں، جو کہ عام لوگ یہی کرتے ہیں کہ واش روم کے اندر اپنے کپڑے ٹانگ لیتے ہیں، 2-3 دن تک وہ کپڑے وہیں ٹنگے رہتے ہیں، تو جنات انہی کپڑوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل جنات اس لیے نہیں کرتے کہ کسی جادوگر نے ان کو یہ عمل کرنے کا کہا، بلکہ یہ عمل صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جنات ان چیزوں سے، قرآن تلاوت یا اذان سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں اور اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے آپ پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ واش روم کے اندر کبھی بھی 2-3 گھنٹے سے زیادہ کپڑا مت ٹانگیں، یا اگر آپ نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کپڑے لے کے جائیں، جب آپ نہا کے فارغ ہو جائیں تو اپنے ساتھ ہی کپڑے لے کے باہر آ جائیں۔ اب جنات نے اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی عمل کیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، تو یاد رکھیں آپ کی صحت اچانک سے آپ کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے گی۔ جنات کا یہ اثر آپ کو ہر طرح کی بیماریاں، بعض اوقات گلے کی، زکام، سر درد، چکر آنا، بہت زیادہ کمزوری یا ایسی بڑی بڑی بیماریاں جیسے کینسر، مرگی تک کی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ اگر آپ کا گھر بہت عرصے سے بند ہو یا آپ کا گزر بسر اس گھر میں نہ ہو رہا ہو تو اس گھر کے اندر بھی جنات آ جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات لگاتار 3 روز تک تلاوت کی جائیں، اس گھر سے جنات، شیاطین، تمام چیزیں مکمل طور پہ دور بھاگ جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، جس بھی بہن بھائی کے گھر میں جنات کا اثر موجود ہو تو سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آن کر لے۔ اگر وہ ریکارڈنگ نہیں سن سکتا تو وہ خود سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت، کم از کم آخری 3 آیات کی تلاوت 3 روز تک ضرور کرے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی پریشانی، آپ کے جنات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اور اللہ کے حضور دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے جسم میں جنات کا اثر موجود ہے یا کسی انسان میں جنات کا اثر موجود ہے تو اس کی کیا پہچان ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ بحکم خدا بہت جلدی ہم ویڈیو بنا دیں گے، جس میں جنات کا اگر آپ پہ اثر موجود ہے اس کی مکمل پہچان اور اس کا مکمل علاج بھی ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے، کسی کے گھر سے پریشانیاں، جنات دور ہوں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔